والصلاة والسلام علی رسول اللہ علیہ وآلہ۔ گفتگو ہماری جس موضوع پہ جاری تھی وہ عہد اور ذمہ داری تھی، ایک مدیریت کے اہم رکن اور اقدار میں سے، کہ مینجمنٹ میں اور مسئولیت میں سب سے اہم ویلیو جو ہوتی ہے وہ ذمہ داری ہے، رسپانسبل ہونا، جس کو قرآن نے بھی جو اصطلاح استعمال کی وہ عہد ہے، تعہد ہے، کہ انسان کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اور ذمہ داری جیسے بیان کی تھی کہ یہ نہیں کہ کوئی ذمہ داری دیتا ہے، عائد کرتا ہے آپ پر، جب کسی چیز سے تعلق بن جاتا ہے خود بخود ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ جتنے تعلقات بنتے جائیں گے جس جگہ ویسے ویسے ذمہ داری عائد ہوتی جاتی ہے انسان کے اوپر۔ لیکن یہی عہد اور ذمہ داری کی آفات بھی ہے جس کی وجہ سے انسان غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے اور اپنی مسئولیت کو انجام نہیں دیتا۔ جیسے کہ پچھلی مرتبہ ایک نہج البلاغہ کے خط سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو کمیل ابن زیاد نخعی کو امیر المومنین نے خط لکھا تھا کہ تم اپنی ذمہ داری چھوڑ کے کسی اور ذمہ داری میں مشغول ہو گئے، اپنا محاذ آپ نے چھوڑ دیا۔ اور اکثر ہوتا ہے اسی طریقے سے، لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن فوکسڈ نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر پاتے اور دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ یہ خود ایک آفت ہے۔ ایک دو آفت اور آج کوشش کرتے ہیں، اگر فرصت ہوئی اتنی تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک آفت جو سب سے بڑی ہے، جو پچھلے مرتبہ میں نے اشارہ کیا تھا، جو انسان کو غیر ذمہ دار بنا دیتی ہے، وہ ہے سستی، لیزینس، لیتھارجینس۔ سست انسان کبھی اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر سکتا۔ سستی جو ایک ایٹریبیوٹ ہے، یہ ارادی مخلوق میں ہوتا ہے، یعنی وہ مخلوق جس کے اندر ارادہ ہوتا ہے، قوہ ارادہ، جیسے انسان۔ حیوانوں میں نہیں ہوتی ہے سستی، جانوروں میں نہیں ہوتی ہے۔ جانوروں میں جو سستی نظر آتی ہے، مثال کچھ جانور ہیں جو آپ کو بڑے سست نظر آتے ہیں، جیسے گائے ہیں، بھینس ہے، بڑی سست جانور ہے۔ یہ ان کی طبیعت ہی اسی طرح سے، بنایا ہی اسی طرح سے، یہ نہیں کہ ارادتاً یہ سستی کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں تو کتوں کو دیکھیں تو بہت ہی چست ہے، بہت ہی ایکٹیو ہے۔ اسی لیے کتے جو ہیں بہت ہی ایک ایکٹیو رول بھی معاشرے میں پلے کرتے ہیں، یعنی کتا پولیس میں ہوتا ہے، سیکیورٹی میں ہوتا ہے، انٹیلیجنس کتے کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ چستی ہے، یہ چستی سبب بنتی ہے ان سارے کاموں کو کرنے کے۔ آپ کہیں بھی دیکھیں دنیا میں گائے یا بھینس کو دروازے پہ سیکیورٹی کے لیے نہیں رکھتے، کہیں نہیں ملے گا وہ کسی نے گائے کو بھینس کو رکھا۔ اگر بھینس کو سیکیورٹی پہ رکھیں گے تو وہ چور گھر بھی لوٹ جائے گا، اس کا دودھ بھی نکال کے لے جائے گا۔ وہ اپنا دودھ نہیں بچا سکتی ہے، ہر کوئی آ کے لے جاتا ہے۔ دودھ اس کا ہے نا، اس کے بچوں کے لیے، بھینس کا، گائے کا، لیکن ہر کوئی لے جاتا ہے، چرا لیتا ہے اس کو۔ تو وہ تو کہ سستی ہے اس کے اندر، یہ اس لیے نہیں کہ اس کے اندر ارادہ ہے اور ارادتاً سستی ہے، یہ تو طبیعت ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بنایا ہی اسی لیے ان جانوروں کو، حیوانوں کو، کہ ان کو دیکھ کے انسان عبرت لے۔ یہ عبرت کے لیے ہے سارے یہ حیوانات، یہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے جو وہ خلق کی۔ اس لیے ویٹرنری ڈاکٹرز جو تھے، ہمارے ایک دوست ہوتے تھے پہلے، ویٹرنری ڈاکٹر تھے، میں ان سے ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ آپ ویٹرنری ڈاکٹر اس لیے نہیں بنے ہیں کہ آپ کتے اور بلیوں کا علاج کریں نا، آپ ان سے کچھ سیکھیں اور سیکھ کر کے آ کر کے ہمیں بھی سکھائیں کہ کیا ان کے اندر صفات آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یعنی یہ وہ آفت ہے سستی کی جو انسان کو ارسپانسبل بنا دیتی ہے۔ اگر سست انسان کو کوئی بھی ذمہ داری دیں پھر وہ کبھی ادا نہیں ہوتی، یعنی یہ اسیس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک بندہ سست ہے تو پھر اس کو ایسی ذمہ داری دیں ہی نہیں۔ یہ مینجمنٹ ہے کہ اس کو ایسا کام، ایسا رول نہ دیں آپ کہ وہ اس کو ادا ہی نہیں کر سکتا، کہ اس کے اندر سستی، اس کے اندر پھرتی نہ ہو، اس کے اندر ایکٹیونیس نہ ہو اس کے اندر۔ مثال آج آپ دیکھیں نا، دین میں آ کر کے دیکھیں، دین کا ایک اہم پہلو ہے تحفظ دین، سیکیورٹی۔ سیکیورٹی کے لیے دین کے اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے، جو سیکیورٹی دین کی سپورٹ کرنے کے لیے، وہ ہے نظام خمس کا نظام۔ خمس سیکیورٹی فنڈ ہے اسلام کا، جس سے دین کی دفاع ہوتی ہے۔ خمس ویلفیئر میں نہیں آتا ہے۔ اب یہی خمس جن کے ذمے ہوتا ہے، جن کو دیا جاتا ہے،
ان کی بھی ذمہ داری خود بخود یہی بن جاتی. جو خمس لیتا ہے وہ اس لیے لے رہا ہے کہ اس کو دین کی دفاع کرنا ہے. لیکن اکثر آپ دیکھیں خمس وکیل لیتے ہیں، دوسرے لیتے ہیں، وہ اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی شخصیت بنا رہے ہوتے ہیں، دین کی دفاع نہیں کرتے، دین کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تحفظ دین نہیں کرتے. کیونکہ یہی وجہ ہے کہ سست ہے، ہلتے نہیں اپنی جگہ سے کچھ کرنے کے لیے. کتنی خرافات ہوتی ہیں، اتنی تحریفات ہوتی ہے دین میں، اتنے مسائل ہیں، لیکن جن کی ذمہ داری ہے وہ نہیں ادا کرتے ہیں اس ذمہ داری کو. سستی. یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتہ ہے، سارا چیزوں کا علم ہوتا ہے، لیکن ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے نا کہ سستی ہوتی ہے، وہ نہیں کرتے اس کو. یہ وہ آفت ہے، اگر لگ جائے تو انسان آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ غیر ذمہ دار ہو جائے گا. یا اس کے برعکس دیکھیں تو اگر آپ ایک انسان جو سست ہے اسے کوئی ذمہ داری دے، وہ اسے ادا نہیں کرے گا. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سستی کرتا ہے. نہیں، وہ سست ہے، پہلے اس کی سستی دور کریں، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے اسے کوئی ذمہ داری. اب سستی دور کرنے کے جو طریقہ کار، مثال حوزے میں، مدرسے میں، ایجوکیشن اداروں میں، یا آپ دیکھیں نا فوج میں سستی قابل قبول نہیں ہے. کہ جو جنگ پہ جن کو جانا ہے کسی، ان کو ہمیشہ ایکٹیو رکھا جاتا ہے، ایکسرسائز کرائی جاتی ہے، پریڈز ہوتی ہے، جنگ نہیں بھی ہے، ڈرلز ہوتی ہے. یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ پھرتی ہو، سستی نہ آئے ان کے اندر، ایکٹیو رہے ہمیشہ. اب ہمارے یہاں جو ایلیمنٹس ہیں، جو فیکٹرز ہیں سست بنانے کے، اب وہ معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئے. مثال یہی موبائل فون، سوشل میڈیا، اس پہ جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں نا فل ٹائم، یہ در حقیقت سست لوگ ہیں. کیونکہ بیٹھ کے ایک جگہ پہ ہی کام کرنا ہے نا، بٹن ہی دبانے ہیں، چند میسج فارورڈ کرنا ہے، ادھر سے لیا ادھر فارورڈ کر دیا، ادھر سے کاپی کیا ادھر پیسٹ کر دیا. یہ ایکٹیو نہیں ہے. ان کو کوئی ایکٹیویٹی والا کام دیں گے یہ فیل ہو جاتے ہیں. وہ گراؤنڈ پہ کوئی کام دیں گے یہ فیل ہو جاتے ہیں، گراؤنڈ پہ نہیں کر پاتے یہ کام، کیونکہ اکثر اسی کے اندر لگے ہوتے ہیں، فل ٹائم موبائل کے اوپر ہوتے ہیں. یہ فیکٹرز جو ہے جو اویلیبل ہیں اس وقت معاشرے میں، یہ بڑا سست بنا دیتے ہیں. اب مثال آغا صاحب اکثر شکایت کرتے رہتے ہیں نا کہ یہ سارے کام نہیں ہوتے ہیں. بہت سے خطوب ہیں، مطالب ہیں، لیکچرز ہیں، درس ہیں، ان کو تدوین کرنا، یہ سب مختلف شکلوں میں لانا. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے، یا اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں باہر کی بھی بات کر رہا ہوں، ساری دنیا میں. اب میں سمپل مثال دوں، ہمارے مثال یوٹیوب کے سبسکرائبرز تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب، 1.5 لاکھ لوگوں نے ایک چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. یعنی اتنی نیرو، اتنی آپ کے پاس تو ہے نا اتنے ریسورسز جو انٹرسٹڈ ہیں. چلے مان لیں اس میں 10% مخالفین ہوں گے جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے، 20% مخالفین ہوں گے، تب بھی 1 لاکھ تو ہے نا. 1 لاکھ بندے اگر رضاکارانہ طور پر گھر سے بیٹھ کر بھی کچھ چستی دکھائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہوتا. کیونکہ سستی ہے، یہ قومی مزاج بنا ہوا ہے ہمارا کہ لیزینس ہے ہمارے اندر. اب ویسٹ میں چلے جائیں آپ تو ٹھیک، ان کے پاس مقصد نہیں ہے کوئی. مقصد انسان کو چستی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر پھرتی پیدا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مقصد کی طرف اسے ہر وقت آگے بڑھنا ہے، تیزی سے آگے بڑھنا ہے، اس لیے وہ رکتا نہیں ہے کہیں پر بھی. ویسٹ میں بے مقصد معاشرہ ہے، حقیقی مقصد نہیں ہے کوئی. لیکن پھر بھی اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بڑے ایکٹیو ہیں. وہ ہمیشہ آپ دیکھیں فزیکل فٹنس، جم ان کے بھرے ہوتے ہیں، سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں، سردیوں کے اندر بھی لگے ہوتے ہیں. ایک شیڈیول ہوتا ہے ان کا، ایکٹیو رہتے ہیں، فٹ رہتے ہیں. سستی نہیں ہے ان کے اندر اتنی. ہمارے معاشرے میں مزاج میں ایک طریقے کی سستی ہے یہاں پہ. جب تک کوئی پش نہیں کرے گا، موٹیویٹ نہیں کرے گا، اٹھتے نہیں ہیں ہم کچھ کرنے کے لیے، سیلف انیشیٹو نہیں لیتے. سست انسان کبھی انیشیٹو نہیں لے گا، کبھی انیشیٹو نہیں لے گا، اس کو ہمیشہ کہنا پڑے گا کرو. ایکٹیو انسان انیشیٹو لے گا خود سے، اس کو پتہ یہ میرا کام ہے، میں نے فوراً اٹھ کر کے کرنا ہے یہاں پر. اور یہ خود ہم نہ صرف اپنے ورک انوائرمنٹ میں آئیں بلکہ پرسنل ہوم انوائرمنٹ سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. مثال ایک عورت اگر سست ہو، اس کے گھر دیکھ کر کے کسی گھر چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس گھر میں رہنے والی عورت سست ہے یا ایکٹیو ہے. چیزیں بکھری پڑی ہوگی، اپنی جگہ پہ نہیں ہوگی، یہ سستی کی علامت ہے. لیکن جو عورت ایکٹیو ہوتی ہے، پھرتی ہوتی ہے، اس کا گھر دیکھیں ویل سیٹ ہوگا، سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، ویل مینٹینڈ ہوگی. گھروں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کا مزاج ہے انسان کا، کہ وہ اس میں سستی ہے یا پھرتی ہے یا کیا ہے، کتنا آرگنائزڈ ہے وہ. تو یہ ایک
آفت ہے. اور یہ آفت کی طرف قرآن نے بھی اس کا اشارہ کیا ہے بڑی کثرت کے ساتھ. سورہ توبہ میں رسول اللہ سے آ کر کے پوچھتے تھے یہ نا کہ جنگ کا وقت آتا تھا تو بہانے کرتے تھے یہ سستی کہ ابھی بیمار ہیں چھٹی دے دیں. ایک بہانہ کرتے کہ چھٹی مانگتے تھے کہ رسول اللہ چھٹی دے دیں ہمیں، اس بار نہیں، لیو دے دیں، ہالیڈیز دے دیں. دین میں اگر آپ دیکھیں نا تو چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے کہیں پہ. یہ ہم نے بنایا ہوا ہے سسٹم کہ آج ویکینڈ ہے. آپ کہیں بھی دیکھیں دین میں ویکینڈ ہے ہی نہیں. دین کا ویکینڈ جمعہ ہے، لیکن جمعہ کے لیے بھی قرآن صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ نماز کے لیے اپنی تجارت کو چھوڑو، دوڑ کر کے آؤ، پہنچو بھر وقت، اور اس کے بعد نماز کے بعد کیا کرو، منتشر ہو جاؤ اپنے رزق کی تلاش میں. یعنی چھٹی کہاں ہے پھر؟ چھٹی تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے اندر. پھر ڈسٹرب نہ کریے. تو یعنی ہم نے یہ سسٹم بنائے ہوئے کہ بریک چاہیے. قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ رسول اللہ سے آ کر کے یہ بریک مانگتے تھے کہ رسول اللہ ہمیں بریک دے دے. لیکن قرآن نے کہا نہیں، یہ کیا کرتے ہو نا آپ، یہ سست عناصر ہیں جو یہ کام کرتے تھے کہ بریک مانگتے تھے کہ چھٹی مل جائے، یا بہانے کرتے تھے کہ ابھی بیمار ہیں، مریض ہیں، جنگ پہ نہیں جا سکتے ہم. سست انسان کی ایک ایٹریبیوٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ بہانے کرے گا، ایکسکیوزز. اور جو واقعی جو سست نہیں ہوتا ہے، چست ہوتا ہے نا، پھر وہ بہانے ہو بھی تو ان بہانوں کا ورک اراؤنڈ ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے جینیون، اگر ریزنز بھی ہو، ایکسکیوزز بھی ہو، تو میں کیسے اس کو اوور کم کروں. ایک ایشو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو آتا ہے نا کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال ایک آرگنائزیشن کے اندر ڈپینڈنسیز، سر کیوں یہ کام نہیں کیا، اس نے مجھے یہ لا کر کے نہیں دیا، جب تک یہ لا کر کے نہیں دیتا میں کیسے کرتا اس کو. یعنی ڈپینڈنسی بتاتے ہیں ہم. یہ طرح کی ڈپینڈنسی نہیں ہے، یہ بہانہ ہے. آپ نے ان ڈپینڈنسی کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کیا؟ صرف دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں ہم کہ اس نے مجھے نہیں دیا. مثال صفائی نہیں ہوئی ہے، آج سویپر نہیں آیا، اس سے صفائی نہیں ہوئی ہے. چلو مان لے سویپر نہیں آیا تو کوئی ورک اراؤنڈ تو ہے نا اس کا، کسی اور سے کرا سکتے تھے یا آخر میں خود تو کر سکتے تھے. صرف یہ سستی ہمارے اندر سستی ہے، اس لیے ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی اور کے اوپر. ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے، ڈپینڈنسی کا مطلب یہ نہیں کہ کام رک جانا چاہیے. ڈپینڈنسی کا مطلب ہے کہ کام تقسیم ہونا چاہیے. ہم اس کو موانع بنا لیتے ہیں، رکاوٹ بنا لیتے ہیں ڈپینڈنسی کو. یہ ایک سستی کی ایٹریبیوٹ ہے کہ ڈپینڈنٹ ہو جانا کسی کے اوپر. وہ نہیں آئے گا تو میں کیسے کروں گا، یہ نہیں ہوگا تو میں کیسے کروں گا. انہیں انسان اتنا ہو جائے نا کہ کوئی نہ بھی ہو تو خود کر سکے سارے کام، خود اس کو اسٹرگل کر سکے، اسٹرائیو کر سکے یہاں پر. اب یہی مشکل، یہی سستی کی مشکل امیر المومنین کو سب سے زیادہ تھی کہ امام علی بڑے چست امام تھے، ایکٹیو، ہر فیلڈ میں ایکٹیو، لیکن امت بالکل سست. وہ کہہ رہے جنگ پہ چلو، کبھی سردی کا بہانہ، کبھی گرمی کا بہانہ، کبھی بھوک کا بہانہ، ہر بہانے ہوتے تھے. امام بالکل چست ہے اور امت سست ہے. پھر جب یہ ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا آپ دیکھیں، وہ امامت کر ہی نہیں پائے جب یہ ایلیمنٹ ساتھ میں ہوتے. جب امام علی نے مالک اشتر کو مصر بھیجا تو جو تعارف نامہ لکھا اہل مصر کے نام پر، اس میں ایک جملہ یہ لکھا کہ میں جس شخص کو بھیج رہا ہوں آپ کے پاس، ان مواقع جہاں پہ سری کام کرنا ہوتا ہے یہ کبھی سستی نہیں دکھائے گا. یعنی یہ ایک صفت تھی جس کو امیر المومنین نے اپریشیٹ کیا اور اس کو ہائی لائٹ کیا کہ میں جس کو آپ کا امیر بنا کر کے بھیج رہا ہوں نا، یہ سست نہیں ہے، یہ ایکٹیو بندہ ہے. تو اب آپ نے بھی ایسے ہی ہونا ہے. آپ کے اندر بھی پھرتی ہونی چاہیے، آپ کے اندر بھی ایکٹیوزم ہونی چاہیے. آئیڈیل تو ہوتا ہے نا، ہمارے سسٹم میں ہوتا ہی ہے کہ رہبر، قائد، امام جو ہے وہ پیچھے لگا ہوتا ہے امت کے کہ کچھ کرو. آئیڈیل تو امت وہ ہوتی ہے جو امام کے پاس اپروچ کریں کہ یہ ہمیں کرنا ہے، اور وہ صرف مینیج کرے اسے کہ کیسے کرنا ہے. لیکن ہمارا بالکل سسٹم برعکس ہے. امام نے سب کچھ کرنا ہے، امت نے صرف دیکھتے رہنا ہے اور پھر بعد میں اپریشیٹ کرنا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو گیا. کیونکہ یہ سستی والا ایلیمنٹ
جو ہے وہ موجود ہے ہمارے اندر. اسی سے ملتا جلتا ایک خط ہے، اگر وہ میں تھوڑا سا پڑھ دوں تو وہ ریلیٹڈ ہی ہے اسی سے سستی سے، لیکن تھوڑا سا یہ عثمان ابن حنیف کے نام پر ہے، جو جنگ جمل کے وقت کا لیٹر امیر المومنین نے لکھا. عثمان ابن حنیف نے خط لکھا امیر المومنین کو کہ یہ طلحہ اور زبیر اور ام المومنین جو ہے وہ لشکر لے کر کے آ گئی ہیں، وہاں بصرہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور ہم موبلائز کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر بھی فورسز کو، لیکن کچھ ایسے قبائل ہیں اور گروہ ہیں جو ان شخصیت سے متاثر ہیں، لیکن ہم نے جب ان کو قانع کیا تو کنونس بھی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں گے، لیکن وہاں سے بھی متاثر ہے. تو اب کیا کروں میں ان کا؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ جو بددلی کے ساتھ، بادل ناخواستہ آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہے، اس کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے. اس کو ساتھ لے کر کے نہ چلو، اس کا بیٹھے رہنا کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ شخص اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرے گا جو دل کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں ہے، جو دل بناخواستہ آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے. امیر المومنین اسی خط میں کہتے ہیں کہ جو تمہارا ہمنوا ہے، جو تمہارے ساتھ ہے دل کے ساتھ، اس کے ساتھ قیام کرو، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ جو آپ کے ساتھ دل سے نہیں ساتھ ہو. جو دل سے نہیں ساتھ ہوگا وہ سستی بھی دکھائے گا، وہ غیر ذمہ داری. یہ ہمارے لیے ایک ایشو آتا ہے نا ہمیشہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. سب کو ساتھ لے کے چلنے میں آپ اسے ساتھ نہیں لے کے چل سکتے جو دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا. بجائے اس کے کہ آپ کو فائدہ پہنچائے، وہ آپ کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، وہ آپ کے لیے ایک مشکل بن جائے گا جو دل سے آپ کے ساتھ نہیں. یہ قرآن کے طالوت اور جالوت والے واقعے میں بھی یہی ہے نا کہ ایک گروہ جو ساتھ چلتا تھا وہ سست تھا، اسی طرح کا تھا، دل سے ساتھ میں نہیں تھا. اب راستے میں پانی کی نہر آئی، کہا جی رکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. چھوڑ دیا. اللہ کا حکم آیا کہ طالوت کو کہ نہیں، جو یہاں رکنا چاہتا ہے پھر یہیں رک جائے، ساتھ نہیں چلنا، ورنہ یہ آگے مشکل کھڑی کر دے گا. یہ چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ ہم سوچتے ہیں کہ ریسورسز جتنے بڑھ جائیں، لوگ یعنی کوانٹٹی زیادہ ہو جائے کوالٹی نہ ہو، اس میں پھر نقصان ہوتا ہے. وہ بہتر ہے وہ ساتھ نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو رکاوٹ بن جاتے ہیں، پھر اس رکاوٹ کو دور کرنا خود ایک چیلنج بن جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہاں اکثر مثال اسی جامعہ کے اندر کچھ لوگ چلے گئے چھوڑ کر کے، ساتھ تھے، تو اگر صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سمجھتے کہ یہ نقصان ہوا، لیکن یہ نقصان نہیں ہوا، یہ فائدہ ہوا کہ ان کا ساتھ رہنا آگے چل کر کے بڑا نقصان کرتا. آج ہمیں چھوٹا نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اگر یہ ساتھ رہتے تو آگے چل کر کے. اور دیکھیں اکثر اس میں بہت سے ایسے ہیں جو جب یہاں سے چلے گئے انہوں نے باہر جا کر کے پروپیگنڈا اور نہ جانے کیا کیا شروع کیا. تو یہ تو ان کے اندر ایک خصلت موجود تھی نا. پھر تو وہ اندر رہتے تو اندر بیٹھ کر کے کتنا پروپیگنڈا کرتے، پھر اندر کتنی خرابی کرتے. باہر نکل کے یہ کرنے سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ مخالف ہے، اندر رہنے سے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مخالف ہے. وہ تو منافقت والا کام ہوتا ہے، پھر وہ تو کمر توڑ دیتا ہے. یہ اسیسمنٹ جو ہوتا ہے نا، یہاں ہم تھوڑا سا فیل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ٹیم بڑھ جائیں، لوگ ساتھ آ جائیں، جتنا زیادہ لوگ آئیں گے اتنا زیادہ کہا. لیکن آپ کو کوالٹی چاہیے. دین کا معیار کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے. اس لیے جمہوریت نہیں قبول ہے. اس لیے نظام اسلامی جس میں کوالٹی والی اقلیت چاہیے. اگر 20-25% اقلیت بھی کوالٹی والی ہو نا، وہ پورے 75% باقی کو چلا سکتی. وہاں پھر مشکل نہیں ہے چلانے میں. یہ یعنی ہمیں ان چیزوں کو مینجمنٹ میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے. کوالٹی افراد ساتھ ہونے چاہیے، سست افراد ساتھ نہیں ہونے چاہیے. اب ایک کوشچن یہ اٹھتا ہے نا کہ تو پھر کیا کریں؟ چھوڑ دیں جو بالکل آئیڈیل نہیں ہے اس کو نہ بالکل انوالو کریں؟ نہیں. ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ روش جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے. اس سے آگے اگر آپ اس کو کھینچیں گے نا پھر وہ فیل ہو جائے گا.
اس کو اتنا ہی کام لے جتنا وہ کر سکتا ہے، اس سے آگے اس سے کام نہ لے. یہ آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے. اگر اس کی کیپیبلٹی اور پوٹینشیل کی لمیٹیشن کی وجہ سے وہ سست ہے کہ اس کے اندر پوٹینشیل ہی اتنا ہے، آپ اس سے اتنا ہی کام لیں، اس سے آگے اس کے اندر سے کام ہی نہ لیں آپ اس سے زیادہ. مثال ایک ڈرائیور ہے جو صرف ڈرائیونگ کر سکتا ہے، آپ اس سے کہیں کہ ریسیپشن پہ بھی بیٹھ جائے آ کر کے، یہ پیشنٹس کو بھی آ کر کے مینجمنٹ تھوڑا سا کرے، وہ نہیں کر سکتا، اس کا پوٹینشیل ہی نہیں ہے، اس کو نہ کھینچیں. جو جتنا کر سکتا ہے اس سے اتنا کام لے اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اس حد تک اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اس کو اس حد سے آگے نہ لے جائیں. آگے لے جائیں گے وہ خود بھی فیل ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی مشکل کھڑی کر دے گا، وہ دل سے آئے گا ہی نہیں آگے. آپ اس کو زبردستی کھینچ رہے ہیں اور ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اور آگے لے کر کے آ رہے ہیں اس کو، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہوتا ہے. پھر جیسے میں نے بتایا نا کہ کچھ دل بدل ناخواستہ ساتھ آتے ہیں، ان کو ساتھ نہیں لینا ہے، کہ ان کا ہونا نہ ہونے سے، ان کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے. وہ غائب رہیں یہ بہتر ہے، حاضر نہ ہو. وہ غائب رہیں یہ اچھا ہے، وہ اپنی جگہ رہیں، باہر رہیں، خوش رہیں، جو کرتے ہیں وہ کریں. آپ کے ساتھ آ جائیں گے مشکل ہو جائے گی. لیکن وہ ہیں جن میں لمیٹڈ کیپیسٹی، لمیٹڈ پوٹینشیل ہے، ان سے وہ پوٹینشیل استعمال کریں، ان سے اتنا کام لے لیں. آپ ان کو زیادہ ڈریگ نہ کریں، زیادہ ان کو نہ کھینچیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ. ایسے ہوں گے مثال بہت سے آپ کے ڈاکٹرز ہوں گے جو کچھ ٹائم دے سکتے ہیں. ہم کہیں کہ نہیں یہ فل ٹائم آ جائے سب کچھ چھوڑ کے، نہیں، کم از کم اس سے اتنا لے لیں جتنا وہ دے سکتا ہے آپ کو. ضروری نہیں کہ اس کو کھینچے پھر وہ اتنا بھی نہیں دے گا جو وہ آپ کے لیے کر رہا ہے. یہ ایک سینس ہونا چاہیے یہاں پر، ایک سینس کے ذریعے اس کو ایسیس کر کے وہ کام کرائیں. یہاں پر اکثر ہمارے میڈیا میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے اکثر نا، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں والنٹری، کہتے ہیں ہم ایک پروگرام آپ کے لیے کر دیں گے، ٹھیک ہے. اب ہم ان سے کہیں کہ نہیں سارا ہفتہ آئے آپ، وہ نہیں آ سکتے. بعض اوقات خواتین ہوتی ہے، فیملی ہوتی ہے، جتنا کر سکتی اتنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو ڈریگ نہ کریں، ورنہ وہ کمٹ کر دیں آپ کے احترام میں، آپ کے رسپیکٹ میں، اور پھر ڈیلیور نہ کر پائے، اس کا نقصان پھر زیادہ ہوتا ہے. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو عہد اور ذمہ داری کے حوالے سے. اسی ذمہ داری کے حوالے سے ایک نقطہ ہے سستی والا جو میرے ذہن سے نکل گیا تھا، وہ مقام معظم رہبری، جس کو اکثر جس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں حضور در صحنہ، یعنی میدان میں حاضر رہنا. یہ امت اور بسیج کی ایک صفت ہے. یعنی جو بسیج یعنی موبلائزڈ فورس، جو موبلائزڈ ہوتے ہیں، جو ایکٹیو ہوتے ہیں، حرکت میں ہوتے ہیں، ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ میدان میں ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں، پیچھے نہیں ہوتے. یعنی جو لبیک کے نعرے ہم لگاتے ہیں نا، یہ لبیک یا حسین یا لبیک جو بھی نعرے لگا دیں، یعنی میں حاضر ہوں، سستی نہیں ہے میرے اندر، بہانے نہیں ہے میرے پاس، میں ہمیشہ موجود ہوں، ہمیشہ میدان کے اندر حاضر ہوں. یعنی ایک رہبر کے ایک کال کے اوپر میں موجود ہوں، میرے پاس کوئی بہانے نہیں ہے. کہ ابھی تو مثال وہ کم میں اکثر دو بہانے طلاب کرتے ہیں نا، کہ یا خانم بیمار ہیں یا پانی نہیں ہے. دو بہانے کم میں طلاب کے پاس. اب تو پانی کا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا ہے، وہاں میٹھا پانی آتا ہے، لیکن پہلے لیکن وہ دوسرا بہانہ ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے. خانم مریض ہے، کسی بھی طالب علم سے پوچھے یہ کام کرے گا، خانم مریض ہے. یہ یا ایک کہے گا درس ہے، درس میں جانا ہے. یہ بہانے ہوتے ہیں اکثر کام نہ کرنے کے. ہم یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ مثال میں نے پہلے بھی اس پہ ایک بات کی تھی کہ کیوں حوضوں سے ایک امام خمینی باہر نکل کے آتے ہیں. ایک تو درد ہے، دوسری وجہ یہ کہ کچھ لوگوں میں مثال درد بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے، لیکن سستی ہوتی ہے. وہ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ مطالعہ کرتے ہی نہیں ہیں اس طرح سے، وہ درس لیتے ہی نہیں ہیں اس طرح سے. یہ سستی ان کو پیچھے کر دیتی ہے، پھر یہ آگے نہیں بڑھ پاتے. اور اکثر کا یہ مسئلہ ہے وہاں پر، سست ہے. یہ آپ خود تجربہ کر سکتے ہیں، کم میں، نجف میں، مدرسوں میں کانٹیکٹ کر کے کوئی کام دینے کی کوشش کریں وہاں پھر دیکھیں آپ کو کتنے بہانے سامنے آتے ہیں. ایسا ہے، ویسا ہے، یہ نہیں ہے، یہ وسائل نہیں ہے، وہ وسائل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ملیں گی آپ کو. تو یہ کچھ آفات ہیں جو ذمہ داری ادا کرنے میں پیش آتی ہے اکثر اس طرح کے اداروں میں بھی، جہاں پر آپ پبلک فیسنگ ہے، بہت زیادہ پبلک فیسنگ
ادارے ہیں نا، یہ انٹرنل نہیں ہے، یہ ایکسٹرنل ہے، سروسز ہے. سروسز میں ذمہ داری بہت اہم رول پلے کرتی ہے کہ ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ بھی ایسا ادارہ جہاں پر ایٹ ٹائمس لائف ایٹ اسٹیک ہوتی ہے. وہاں ذرا سی سستی، ذرا سی غیر ذمہ داری کسی کی جان پہ آ سکتی ہے. سر کوئی پیشنٹ ہے، کال کر رہا ہے، آپ ٹائملی رسپونڈ نہ کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر. یہ چیزوں کو اپنے اندر راسخ کر لینا چاہیے کہ ہم جس پوزیشن پر بیٹھے ہیں وہاں ہر فرد یہاں اس ادارے کا، نہ کہ صرف ڈاکٹرز، ہر فرد وہ ذمہ دار ہے. اس کا ایک رول ہے پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ میں، اس کا ایک رول ہے پیشنٹ کی لائف کے، رسپانسبلٹی ہے اس کی. کوئی ذرا سی بھی سستی کہیں پر کرے گا، غیر ذمہ داری کرے گا، اس کا امپیکٹ کسی کی جان پہ آ سکتا ہے. اور قرآن نے واضح کہا ہے ایک انسان کی جب جان بچانا، پوری انسانیت کی جان بچانا، تو ایک انسانیت کی جان لینا ساری انسانیت کی جان لینا ہے. اور غیر ذمہ دارانہ طور پہ اکثر آپ بہتر جانتے ہیں اس کو میڈیکل ہسٹری میں اور ساری طرف، کہ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. بہت سے ایسے کیسز فیل ہو جاتے ہیں جہاں پہ ارسپانسبلٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ذمہ دار بن کر کے اس میں کام کریں. اور ذمہ داری بھی اس طرح سے ہونا کہ باہر والا کوئی آتا ہے تو وہ فیڈ بیک یہ دیں جا کر کے کہ یہاں ہر فرد ذمہ دار ہے، کسی نے ہمیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑا ہے. ہر فرد اپنا رول پراپر طریقے سے ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ کا ایک سٹینڈرڈ بن جانا چاہیے. ایک ہاسپٹل کا ایک سٹینڈرڈ یہ ہو جائے کہ یہ یہاں ذمہ دار افراد کام کرتے ہیں. صفائی والا بھی ذمہ دار ہے، ریسیپشن والا بھی ذمہ دار ہے، نرس بھی ذمہ دار ہے، ڈاکٹرز بھی ذمہ دار ہے، ایڈمن بھی ذمہ دار ہے، اکاؤنٹنٹ بھی ذمہ دار ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے. یہ کلچر جب بن جائے گا نا، ایک رسپانسبل کلچر، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ خود بخود سیلف پروموشن ہو جاتا ہے ہاسپٹل کا. یہ رسپانسبل افراد ہے یہاں پر موجود، ارسپانسبل نہیں ہے کوئی. یہ کہ وقت تھوڑا سا کم ہے تو ہم نے قرآن کا بھی وعدہ کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے، تو ایک آیت قرآن کی ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ وہ فضا بن جائے. میں نے کچھ آیتیں نکالی تھی جو اس پر مطالعہ کر رہا تھا، اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر، یہ میں اس لیے لے رہا ہوں یہ آیت کہ ایک جو آپ نے سوال بھی پچھلی مرتبہ کیا تھا نا کہ مثال یہ نظام اسلامی ہے، یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کو. وہی جو بحث آغا صاحب بھی کر رہے ہیں اس وقت نا کہ دین کو اگر منابع سے نہ سمجھے تو یہ ساری مشکلات آتی ہے، سورس سے نہ سمجھے. اب قرآن نے کتنی سادہ طریقے سے چیزوں کو بیان کیا ہے. نظام کو ثابت کرنا قرآن سے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہر چند آیت کے بعد آپ کو وہ آیت ملے گی جو نظام کا مصداق ہے. ہر چند آیتوں کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں ایک آیت سامنے آ جائے گی. اب ایک آیت ہے یہاں پہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ، یقیناً ہم نے کتاب نازل کی ہے آپ کے اوپر، اور جب تم اللہ کی آیتوں کا کفر ہوتا ہوا دیکھو اور اس کے اوپر استہزاء ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھو، تو ایسی محفل میں نہ بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ وہاں پر اپنے موضوع کو نہ بدلیں. اب اس کو سمجھنے کی ہم بات کر رہے تھے، کیسے سمجھیں یہ اب آیت کو نا. قرآن اصل ڈسکشن یہ تھا ہمارا، تفسیر نہیں کرنا تھا یہاں پہ، کہ اب اسی کو دیکھیں کہ ایک تو نزول کی بات ہو رہی ہے. نزول قرآن یعنی فہم کے لیے آ گیا، انسان کی فہم میں آ گیا نزول سے مطلب. یہ تو کلیئر ہے بھی سب کو، اتنا آغا صاحب نے اس پہ تکرار کی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں سمجھانے کی کہ نزول کیا ہوتا ہے. نزول یعنی قرآن جو ہے وہ آپ کی فہم میں آ چکا ہے، یعنی انسان کی دسترسی میں، انسان کی انڈرسٹینڈنگ اپروچ میں. اب یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں یہ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہی ہے، اس کو اپروچیبل بنا دیا ہے. ہم نے کتاب میں یہ نازل کیا ہے، ان چیزوں کو نزول کیا ہے، کتاب میں ثبت کیا ہے کہ جب اللہ کی آیتوں کا انکار ہو. اب آیت کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر ایک کویشچن یہ ہوتا ہے. اکثر مصداق کیا آتا ہے آیت کا؟ یہی جو عربی آیت ہے. آیت یہ نہیں ہے. آیت یعنی وہ علامت، لازم اور ملزوم والا رشتہ ہے، یعنی ایک ایسی ظاہری علامت جو کسی اور حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے.
یعنی ایک ایسی چیز جس کا مشاہدہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی اس کے پشت ہے جو مشاہدے میں نہیں ہے لیکن آپ کو اس کی ہدایت مل گئی، اس کی طرف گائیڈنس مل گیا. یہ آیت ہے. مثال اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، اب آپ کو جانا ہے مثال اسلام آباد جانا ہے، آپ نے ایک سائن دیکھی وہاں پہ اسلام آباد، یہ آپ نے دیکھی ہے، ابھی اسلام آباد نہیں دیکھا ہے آپ نے، لیکن اس نے گائیڈ کر دیا آپ کو اسلام آباد کی طرف کہ کس ڈائریکشن میں. یعنی وہ چیز جو آپ کو جب مل جائے، وہ علامت جس کے مل جانے سے وہ حقیقت جو اس کے پیچھے وہ بالکل کلیئر ہو جائے آپ کے لیے، وہ آیت ہوتی ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ایسی محفلوں میں بیٹھے ہو جہاں اللہ کی آیتوں کا کفر ہو، کفر یعنی کسی چیز کو پنہان کرنا، چھپا کے رکھنا. جب چھپاتا ہے کسی چیز کو اس کا مطلب اس کو انکار کر رہا ہے، اس لیے کفر کو انکار بھی کہتے ہیں. یعنی اللہ کی نشانیوں کو چھپا دیا جائے، اللہ کی علامتوں کو جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، جو انسان کو خدا کی طرف لے جاتی ہے، اپنے مقصد کی طرف لے جاتی ہے، ان آیتوں کا جس محفل میں کفر کیا ہو اور مذاق اڑایا جو. مذاق سے مراد یہاں پہ یستہزاء سے مراد یعنی صرف وہ مذاق نہیں ہے جو ہنس کر کے ہو، کوئی ایسی بات بھی ہو رہی ہے لیکن جس کے اندر موکنگ ہو، جس کے اندر طنز ہو، جس کے اندر کوئی کسی کی تمسخر کیا جا رہا ہو. ایسی محفل جہاں پر اللہ کی آیتوں کا انکار اور تمسخر ہو، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، وہ چیزیں جو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، ان کا انکار، تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں مت بیٹھو. قرآن کا امر ہے یہاں پہ کہ ایسی محفل میں نہ بیٹھو. کب تک نہ بیٹھو؟ اگر تو وہ اپنے موضوع کو بدل دے. موضوع بھی کیا ہے کہ وہاں پر خضوع ہو رہا ہے، حوض ہو رہا ہے. حوض یعنی پانی کے اندر لاٹھی مارنا، بے فضول کام ہو رہا ہے، فضول باتیں ہو رہی ہیں. جب تک کہ وہ ان فضول باتوں کو نہ چھوڑیں تم وہاں پر نہ بیٹھو. اگر بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ یہ قرآن انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی ایسے ہی بن جاؤ گے. اب یہاں پر ہمارا ذہن قرآن کی آیت کے مصداق میں کہا جاتا ہے کہ مثال ایک چھوٹی سی گیدرنگ ہو رہی ہے جہاں پہ کفر ہو رہا ہے، انکار ہو رہا ہے اللہ کی آیتوں کا. مثال کوئی نظام کا انکار کر رہا ہے، کوئی نماز کا انکار کر رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کا انکار کر رہا ہے، یا گناہ ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات ہو رہی ہے یا فضول بات ہو رہی ہے. ہم ایک چھوٹی محفل میں اس کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ شر ہو رہا ہے تو ایسی محفل سے اٹھ کے چلے جاؤ. یا وہ اپنا موضوع بدل دیں یا آپ اٹھ کے چلے جاؤ. نہیں جاؤ گے، نتیجہ کیا قرآن نے بتا دیا آپ کو کہ آپ ان جیسے ہو جاؤ گے. ایفیکٹ اس کا یہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے ویسے رہیں گے اور آپ اچھے ہو تو آپ اچھے رہو گے. نہیں، گمراہی وائرس کی طرح ہے، خود بخود آ کر کے لگتی ہے. اب دیکھیں یہ کووڈ بیٹھے بیٹھے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہاں سے لگ گیا. لیکن ہدایت، علاج کے لیے جانا پڑتا ہے. یہ اصول ہے گمراہی اور ہدایت کا کہ گمراہی خود بخود پھیلتی ہے بیماری کی طرح، لیکن ہدایت لینی پڑتی ہے. تو آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہو جہاں پہ شر ہو، جہاں ایسی فضول بات ہو رہی ہو، آپ بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. مثال اب محفل تو شاید ابھی نہیں لگتی کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ایسے واٹس ایپ گروپ میں بیٹھے ہو جہاں فضول باتیں ہو رہی ہیں، اور ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کو اسیس کریں، آپ بھی اسی جدال میں پڑ جاتے ہو. آپ بھی اسی فضول بہل، جیسے وہ ہے وہی کام آپ کرنا شروع ہو جاتے ہو، بالکل ایز اٹ از. یہ ہوتا ہے. اب یہاں اس آیت سے ہم بہت ہی آسان نظام اسلامی کے وجوب کے اوپر بھی دلیل نکال سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ اگر ایک محفل میں اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے تو وہاں سے نکل کے باہر چلے جاؤ. تو اس کو وسعت دینا، اس کو آپ محفل کو پورے معاشرے پہ آ جائے. اگر معاشرے میں اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں؟ معاشرے میں فساد ہو رہا ہے، اللہ کی آیت کا انکار ہے. معاشرے میں فسق ہو رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار ہے. تو وہاں کیا کریں پھر؟ وہاں بھی تو یہی قانون اپلائی ہو گیا نا پھر، کہ جب تک یا وہ بدل جائے معاشرہ یا آپ وہاں سے نکل جاؤ. یعنی نظام اسلامی اگر وہاں آ جائے، اگر طغیان ہو رہا ہے وہاں پر، نظام اسلامی وہاں یا لے آؤ یا اس معاشرے کو چھوڑ دو. دو ہی آپشن قرآن نے دیے نا، یا وہ موضوع بدل جائے وہاں پر
وہ موضوع درست ہو جائے وہاں پر، یا آپ اٹھ کر کے چلے جاؤ، یعنی یا جہاد کرو موضوع کو بدل دو، یا ہجرت کر کے وہاں سے نکل جاؤ۔ تو یہ آیت جب آپ کو ایک محفل میں اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ اس محفل میں جہاں فاسد بات ہو، فاسد کلام ہو، وہاں نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ، کہ آپ بھی ویسے ہو جائیں گے، تو پھر ایک طاغوتی معاشرے میں کیسے آپ کو اجازت دے سکتا ہے دین کہ آپ اس معاشرے میں رہو دیندار بن کے؟ آپ بھی تو حتماً ویسے ہی ہو جاؤ گے پھر جیسا معاشرہ ہے۔ اب یہ تو قرآن کلیئر بتا رہا ہے نا کہ معاشرے کے اندر اگر شر ہو تو یا آپ کو اسے بدلنا ہے یا وہاں سے نکل جانا ہے۔ جب ایک چھوٹی محفل میں اس کی اجازت نہیں ہے تو معاشرے میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے اس کی؟ تو یہ بات جو تھی نا ہماری بحث کہ قرآن سے نظام اسلامی اسی طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ اب اسی کے آگے چند آیت بہت کلیئرلی آ کر کے بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر چند آیتوں میں چلے جائیں تو میرے خیال سے آیت نمبر 144 یا اس طرح سے، 144 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو اپنا ولی نہ بناؤ بجائے اس کے کہ مومنین کو اپنا ولی بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو کلیئرلی رد کر دیں؟ اب کلیئر آ گیا نا، دیکھیں چند آیتوں کے فاصلے پہ 2 مرتبہ آپ کو نظام کی طرف قرآن نے متوجہ کر دیا۔ یہ آیتیں ہیں نا، یہ علامتیں ہیں۔ ابھی ہم نظام کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے، فتوے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ تو امام خمینی نے صرف بات کی تھی، کس مجتہد نے بات کی ہے اور کس فقیہ نے اور بات کی ہے، ولایت فقیہ پہ، نظام اسلامی پہ آ ہی نہیں سکتا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتے ہو جہاں فساد ہے، اس کو بدلو یا وہاں سے نکل جاؤ۔ آپ کہتے ہو فاسدوں کو حکمران بنا کے ان کی حاکمیت کو قبول کر لیں، بالکل قرآن کی روح کے خلاف ہے، آیتوں کی خلاف ورزی ہے یہ کلیئرلی۔ یہ اسی لیے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، ہم نے منابع دوسرے بنا لیے، ہم نے منابع فتوے بنا لیے، ہم نے منابع کچھ اور روایتیں بنا لی ہیں جو قرآن کے برعکس ہے، بالکل خلاف جاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر قرآن کی طرف رجوع کرے تو کلیئر کٹ قرآن بتا رہا ہے آپ کو کہ کیا آپ کا رویہ ہونا چاہیے ایسی محفلوں میں، ایسے معاشرے میں جہاں پر خوض ہو رہا ہو، جہاں فضول بات ہو رہی ہو، جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہو، جہاں دین کا تمسخر ہو، مثلا ذاکر مذاق اڑا رہا ہے دین کا۔ اب اس آیت کا مصداق اگر اس محفل کو بنا لے تو کیا نکلتا ہے آپ کا؟ رکے یا اٹھ کے نکل جائے۔ ہم بیٹھیں کہ ثواب مل رہا ہے، ذکر حسین ہو رہا ہے، تو یہ بھی تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے۔ یہاں بھی تو اللہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے نا، لیکن انکار ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ہر جگہ اس کے مصادیق کو آپ ڈھونڈتے جائیں، دیکھیں ہر جگہ آپ کو ملے گا یہی۔ بینکنگ سسٹم میں چلے جائے، اللہ کی آیت ربا، انکار ہو رہا ہے اس کا، لیکن ہم اس کو نہیں بدلتے، ہم نے اسی کو قبول کیا ہوا ہے۔ سیاست میں ولایت اللہ کا نظام ہے، اس کا انکار ہو رہا ہے، ہم نے قبول کیا، مانتے ہیں نظام ولایت ہونا چاہیے، خلافت ہونی چاہیے، امامت ہونی چاہیے، لیکن قبول اسی معاشرے کو کر لیا ہے، اسی نظام کو کر لیا ہے، کیونکہ قرآن کی روح میں آ کر کے نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کو، قرآن کس طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ پھر سیکنڈری سورسز کی طرف چلے جاتے ہیں ہم اسٹریٹ اوے، پھر فتوے ڈھونڈتے ہیں۔ مثال آج ہی جو گفتگو صاحب نے جمعہ میں کی تھی دوسرے والے خطبے میں، واجب تعینی اور واجب تخیری پر، ایک بہت ہی سادی سی بات ہے نا۔ مثال آپ کہتے ہو کہ جمعہ واجب تخیری ہے، یعنی اختیار میں آپ کے، پڑھو واجب کی نیت سے یا نہ پڑھو، آپ کی مرضی ہے، لیکن جب ایک جمعہ 5 کلومیٹر کے اندر دوسرا جمعہ قائم ہوتا ہے تو سب نے ہنگامہ شروع کر دیا کہ بھئی یہ 5 کلومیٹر کے اندر آپ 2 جمعہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ واجب اور حرام کی شرط کہاں سے آ گئی جب آپ نے جمعہ کو ہی کلن واجب تخیری بنایا ہوا ہے؟ تو یعنی احکام میں، ارکان میں آ کر کے آپ واجب اور حرام کی بات کرتے ہیں، لیکن کلن ایک چیز کا انکار کرتے ہیں کہ واجب ہی نہیں ہے۔ جب تک 5 نہیں ہوں گے جمعہ نہیں ہو سکتی۔ بھائی جب ہے ہی نہیں واجب تو 5 ہو 3 ہو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کر لیں۔ یعنی سمپل چیزیں ہیں، بہت سادہ چیزیں اگر قرآن کی طرف آ جائیں تو سالو ہو جاتا ہے مسئلہ، لیکن سسٹم جو ہے وہ پورا پورا بگڑ چکا ہے اس وقت نا، اور بہت ٹف ہے اس سے باہر نکل کر کے منابع کی طرف آنا، پھر منابع سے آ کر کے دین کو سمجھنا،
کہ جب آپ منابع سے دین کو سمجھیں گے سب سے بڑی مشکل یہ آتی ہے کہ آپ کے سامنے جو آلٹرنیٹو سسٹمز بنے ہوئے ہیں ان کو رد کرنا اور پھر ان کی رد کرنے کے بعد ان کی مخالفت کو جھیلنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ مثال اگر آج آپ کسی مرجع کے فتوے کا انکار کرو گے، قرآن تو یہ کہتا ہے، وہ کہیں گے آپ کون سی اتھارٹی ہو؟ مرجع نے قرآن کو سمجھا، تو کیا قرآن صرف مراجع کے سمجھنے کے لیے آیا ہے؟ یہ ہدی للناس نہیں ہے، انسانیت کے انسان کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا ایکسکلوسیو کر دیا ہے قرآن کو کہ صرف اسپیسیفک کیٹیگری سمجھ سکتی ہے اس کو، عام انسان کی دسترسی میں نہیں ہے قرآن۔ جب قرآن بات اتنی سادی کر رہا ہے، بالکل سمپل لینگویج میں آپ کو سمجھ رہا ہے، تھوڑی سی دقت کر کے اگر لفظوں کو سمجھ لے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ اصل تھا کہ جیسا آپ نے کیا تھا ریکویسٹ کی، تو اس کے اوپر میں کوئی تفسیر نہیں کر رہا ہوں یہاں پر، میں نے صرف ایک رہنمائی کی ہے تاکہ آپ خود ایک سٹارٹ کریں اپنا پروسیس یہاں پر قرآن کو پڑھنے کا، قرآن فہمی کا، قرآن کو صحیح طریقے سے قرآن عربی میں ہی اور اسی کے لفظوں کے مفاہیم کو سمجھ کر کے۔ مفردۃ القرآن میں ہے سارا کچھ، لفظ ہر لفظ کا معنی اویلیبل ہے کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، اصل کہاں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اس سے پھر سمجھ میں آ جاتی ہے بات کیا کر رہا ہے۔ اور اگر دین کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، دین شناسی ہو، تو انسان کو صحیح فلو مل جاتا ہے قرآن سے نا، کہ وہ پھر پہنچ جاتا ہے وہاں پر، پھر وہ محتاج نہیں ہوتا ہے کسی سیکنڈری سورس کا۔ انشاءاللہ پھر ٹائم کم ہے تو یہاں پر تمام، اگر کوئی سوالات ہے کوئی 2-5 منٹ تو انشاءاللہ کر لیتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ سوال اچھا بیان کیا، خدا میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، انشاءاللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق ہمارے اندر کہ عملی طور پر باہر رہیں چیزیں، یہ دعا ہے انشاءاللہ۔ کوئی اور کسی سے کوئی سوال کچھ؟ جی جی جی۔ 4 مجتہدین کی ہم توسیع مسائل 4 کی علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں، ایک کی نظر میں واجب ہے، ایک کی نظر میں واجب تخیلی ہے، اور 2 کچھ اور کہتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت تو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خود ایک موضوع ہے جو ابھی آغا صاحب نے تقریباً نہ جانے کتنے ہفتوں سے، سال کے اوپر سے اس کو شروع کیا ہے بیان کرنا، جو کچھ شہید ثانی کی کتاب سے ہی اس کو استنباط کیا ہوا ہے نا، کہ وہی بحث اصل وہی ہے نا کہ منابع سے آ کر کے نہیں دیکھا اور ثانوی دلائل کے اوپر فتوے آ گئے۔ مثال تشیع میں کیوں واجب تطہیری ہے، کیوں واجب نہیں ہے جمعہ؟ اس کی اصل بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی امیہ کے دور میں فاسد امام اپوائنٹ کیے تھے جو جمعہ پڑھاتے تھے، یہاں پر اہل تشیع جو تھے وہ نہیں پڑھنا چاہتے تھے ان کے پیچھے، کیونکہ ایک شرط ہوتی کہ امام عادل ہونا چاہیے، لیکن عدل کے بھی تو لیولز ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ عادل یعنی بالکل معصوم ہونا چاہیے۔ تو وہاں سے یہ چیز آئی ہے باہر نا، کہ کیونکہ وہ بالکل فاسد امام جمعہ تھے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک شرط جمعہ میں سے نماز میں سے ہے کہ وہ تو عام نماز کے لیے بھی، صرف جمعہ کے لیے نہیں ہے، کہ عادل ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ ایشو وہاں سے آئی ہے۔ آپ سن سکتے ہیں سارے جمعہ کے خطبے اویلیبل ہے یوٹیوب پر، دوسرے خطبے میں اکثر یہ بحث چل رہی ہے، پچھلے سال 1.5 سال سے یہ بحث چل رہی ہے آگے، تو وہاں پر کلیئرٹی آ جاتی ہے آپ کو کہ مختلف دلائل سے کہ یہ کیسے واجب ہے۔ اب یہی میں نے کہا نا، ابھی جو میں نے جملہ پہلے کہا تھا نا، کہ جب آپ منابع کی طرف جاتے ہیں تو آلٹرنیٹو جو سامنے آئے ہوتے ہیں نا، اس کو رد کرنا بڑا چیلنج ہو جاتا ہے، کہ 4 مجتہد کے فتوے ہیں۔ تو پھر بات یہاں پر آتی نا کہ ہم نے تو صحابہ کے بھی بہت سے فتووں کو رد کیا ہے، رد کیا ہے نا، وہاں پہ صحابہ کی بھی باتوں کو رد کیا ہوا ہے۔ تو صحابہ تو رسول اللہ کے سامنے تھے، مجتہدین تو 1400 سال کے بعد ہے، 1200 سال کے بعد ہے، 1000 سال کے بعد ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ تو جب وہاں رد کیا ہے ہم نے، تو یہاں کیوں نہیں رد ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی فہم کے مطابق ایک کام کیا، ہم کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں کسی کو، لیکن حقائق کی طرف آنے کا حق تو دین نے ہر عصر میں، ہر دور میں دیا ہے، اور انسان کی میچورٹی بھی تو بڑھ رہی ہے نا ہر دور کے ساتھ،
اس کا لیول بھی تو آگے جا رہا ہے نا. اس دور میں جہاں وہ لیول تھا اس کے مطابق انہوں نے کر دیا جو بھی تھا. لیکن اب ہم اتنے انٹلیکچوئل لیول پر آ گئے ہیں تو ہم اس چیز کو درک نہیں کر سکتے کہ حقیقت کیا ہے. اس کو بلائنڈ فالوئنگ کریں ہم جو چلتا آ رہا ہے پہلے سے, علمی معیار پر نہ جذباتی طور پر. علمی بنیادوں کی ہم اس کو نہیں کر سکتے, ایسیس نہیں کر سکتے اس کو. اتنا حق تو بنتا ہے نا ایسیس کرے. ممکن ہے نتیجے پہ وہیں پہنچ جائے جو پہلے پہنچا تھا کوئی, لیکن یہ تو رائٹس ہر عصر کا ہے نا, ہر نسل کا ہے کہ وہ اس کام کو کرے. جب دلائل سامنے, مثال قرآن جب کہہ رہا ہے کہ دوڑ کر کے جاؤ جمعہ کی طرف, اور کوئی شرائط نہیں رکھا, کوئی مشروط نہیں رکھا ہے قرآن نے, تو پہلے تو اس کی تردید ہونا چاہیے نا کہ قرآن میں کوئی شرط ہے کہ مشروط ہے کہیں. نہ ائمہ کی طرف سے کوئی دلائل ہے کہ یہ مشروط ہے. جب مشروط ہے ہی نہیں تو کیسے واجب تخیری ہو گیا؟ جی ایک اور سوال آغا صاحب یہ آ گیا ذہن میں کہ جیسے آپ نے قرآن کی آیت کی وضاحت کی ہے, یعنی آپ ایسی محفل کے اندر ہیں جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے یا کفر ہو رہا ہے, تو آپ اس کو یا تو تبدیل کرنے کی کوشش کریں یا پھر آپ وہاں سے ہجرت کر دیں. اگر ہم ایک محفل کی بات کریں, گھر کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ, ایک یعنی انسان ہے گھر کے اندر رہ رہا ہے, وہاں مثال کے طور پہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اور اوپر سے دوسری طرف دیکھیں تو جس طرح قرآن میں اور حدیث کے اندر جو ہے والدین کی اہمیت بیان کی گئی ہے, انہیں اف تک نہ کہو, ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو. اگر آپ کے والدین یا آپ کے بہت قریبی لوگ جو ہے اگر وہ آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہے, تو اس کا کیا رائے ہے؟ دیکھیے ابھی جو ہم نے بحث کی نا اس آیت کے اوپر, وہ اس پہلو سے تھی کہ جب ایک ایسی محفل, وہاں پہ کلن قرآن نے کیا بتا دیا کہ آپ کو اس محفل کو ترک کرنا ہے یا اسے تبدیل کرنا ہے. ہم نے بحث کی کہ اسی کو وسعت دے دے تو نظام اس تو معاشرے تک بات آ جاتی ہے, نظام تک بات آئی. اب سوال یہ اگلا سوال ہے کہ اب اس بات کو اگر ہم نے قبول کر لیا ہے کہ ایسا معاشرہ, ایسی محفل, ایسی جگہ جہاں پہ شر ہے, فساد ہے, وہاں انسان نہیں بیٹھ سکتا ہے, قرآن کے امر کے مطابق اس کو تبدیل کرنا ہے, تو کیسے کرنا ہے, روش کیا ہونی چاہیے؟ اب یہ روش بھی قرآن سے ہی نکلتی ہے باہر کہ کس طرح سے کرنا ہے. آپ نے قرآن کے اندر اس کے اسوہ بھی موجود ہے. مثال حضرت ابراہیم ہے, حضرت ابراہیم کی مثال گھر کی مثال ہے نا, کہ گھر میں ابھی تو یہاں چھوٹے موٹے بات ہوتی, وہاں تو گھر میں بت تراشی ہو رہی ہے, فیکٹری بتوں کی گھر سے چل رہی ہے. اسی کے اندر حضرت ابراہیم موجود ہے. کیا کہ حضرت ابراہیم نے پہلے دلائل کے ذریعے کانے کرنے کی کوشش کی, جب نہیں تو چھوڑ دیا, ترک کر دیا, اس گھر کو ہی ترک کر دیا. تو یہ اس کی روش جو ہے نا وہ ایک دوسرا موضوع ہے, وہ بھی قرآن ہی بتائے گا آپ کو کہ روش کس طرح سے ہونی چاہیے. ابھی تو ہماری بحث یہ تھی کہ ہم نے صرف اس کو سمجھا ہے, اس موضوع کو, کہ نظام اسلامی میں نے صرف آپ کو ایک قرآن سے بتایا کہ قرآن سے نظام کلیئرلی اگر انسان اس صاف ذہن سے استدلال کرے تو نکل آتی ہے بات اس کے اوپر. اگر ذہن فٹ بن گیا ہے کہ نہیں جی میں نے جمہوریت کو ہی ثابت کرنا ہے, تو پھر قرآن سے جمہوریت بھی ثابت کر لے گا. ہوتی نہیں ہے ثابت, اکثریت کا ہر وقت انکار ہے, لیکن وہ کچھ نہ کچھ راستہ ڈھونڈ لے گا پھر کوئی نہ کوئی, یا قرآن کوئی بند کر دے گا کہ قرآن نہیں, یہ قابل فہم نہیں ہے. فتویٰ دیکھو, فلاں مرجع نے, فلاں فقیہ نے کہا ہے ووٹنگ کر سکتے ہو الیکشن میں جا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو بعد کی بات ہے نا, پہلے تو قرآن ہے نا, قرآن کے بعد سیرت ہے. یہاں سے تو آ کے استنباط کر لو پہلے آپ, پھر آئے دوسری طرف, پھر دیکھیں کہ وہ بھی اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. جب اتنی بڑی روایت حدیث ائمہ کی ہے کہ اگر ہماری حدیث جو ہمارے نام سے منسوب ہے قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس کو دیوار پہ پھینک مارو. یعنی جو چیز منسوب ائمہ معصومین سے ہے, اگر وہ بھی قرآن سے, ریفرنس تو قرآن بن گیا نا پھر ائمہ کے نزدیک بھی, اور ہم نے سارے دلائل نکالنا شروع کر دیے حدیثوں سے. وہ تو ریفرنس نہیں, وہ اس وقت ریفرنس ہے جب قرآن کے ساتھ سازگار ہو, ورنہ وہ ریفرنس نہیں اگر قرآن کے مخالفت میں جا رہی ہو. یہ اصل فنڈامنٹل پرابلم ہمارا یہاں پر یہی ہے نا کہ سورس کی طرف ہم نہیں, اصل ڈسکشن یہ چل رہا تھا. روش پہ پھر کبھی بات کریں گے نا, یہ آئے گا تدریجاً کہ کس طریقے سے اس کو کرنا. یہ خود امیر المومنین کا جو خط ہے نا مالک اشتر کو, اس کے اندر کافی گائیڈ لائنس ہیں کہ ایک رعایت کے ساتھ آپ کے لوگوں کے ساتھ
کس کس طرح کے کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح کا اخلاقی رویہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ. یہ کوشش کریں گے, کبھی آتا رہے گا بیچ بیچ میں نا, تو اس کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سستی کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ اس سینیریو کو دیکھیں, اس ہاسپٹل کو ظاہر اس کو لے کے چلنا ہے, اوائل میں ہے, ظاہر اس کو آگے لے کے جانا ہے. سستی ظاہر سی بات ہے, یہ ایک فیکٹر جب معاشرہ پورا سست تو سارے سست ہیں. اس لیول کی چستی تو نہیں ہے کہ جیسی ہونی چاہیے. تو کیا بنیادی اقدامات سوچ سکتے ہیں کہ جن سے ہم ایک چستی پیدا کریں سب کے اندر نا؟ سستی مین جس چیز سے ختم ہوتی ہے نا, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ مقصد اگر روشن ہو جائے نا, یہ اگر وضاحت ہو جائے اس کی کہ میرے مقاصد کیا ہے, اور جتنے مقاصد وسیع ہوتے جائیں گے اتنا جو ہے وہ انسان اس کے اندر سستی ختم ہوتی جائے گی, اس کی طرف دوڑے گا. مثال آپ اپنا ایجوکیشنل انوائرمنٹ لے رہے ہیں نا, پہلے کا, یہاں جاب سے پہلے آپ نے 5 سال 7 سال پڑھائی کی ہے نا, آپ کتنی تگ و دو یہ اسٹوڈنٹس کرتے تھے وہاں, راتوں کو بیٹھ کے پڑھتے تھے. اب جو نہیں پڑھتے تھے وہ تو فیل ہو گئے, لیکن جو کامیاب ہو کر کے آگے آئے ہیں انہوں نے کی ہے نا, ہر شعبے میں, صرف میڈیکل کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر شعبے میں اتنا سٹرگل, اتنی پھرتی دکھائی ہے اسٹڈی کے اندر, کیونکہ ایک مقصد تھا کہ مجھے ڈگری لینی ہے یہاں پہ, مجھے اچھے نمبر لینے ہیں یہاں پہ. کیوں؟ یہ لے کر کے میرے سامنے ایک نیکسٹ گول ہے کہ مجھے اچھا جاب چاہیے, مجھے اپنی زندگی گزارنا ہے, یہ میری معیشت کا بیس اسی سے ہے. کہ وہ مقصد جب کلیئر تھا تو بالکل انتھک لگ گیا اس کے پیچھے وہ, لیکن جب ایکچوئل فیلڈ میں آیا تو مقصد کلیئر نہیں ہے. جب مقصد کلیئر نہیں ہے تو پھر یہ ساری, اب ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہیومن ویلیوز آپ کے مقصد ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فنکشنل ویلیوز جو ویسٹ میں ہوتی ہے. ویسٹ میں ہیومن ویلیوز نہیں ہے لیکن فنکشنل ویلیوز ان کے لیے کلیئر ہوتی ہے, اس لیے وہ سستی نہیں دکھاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس فنکشن کو ڈیلیور کرنے کے لیے میرے اندر یہ قدر ہونی چاہیے, مجھے آن ٹائم آنا ہے, مجھے یہ سارے کام کرنا ہے, مجھے موبائل استعمال نہیں کرنا ہے, تاکہ میں اپنے فنکشن کو ڈیلیور کر سکوں, اس کے بدلے مجھے کمپنسیشن مل رہا ہے. اور وہاں پر انفورسمنٹ بھی ہے, یہ نہیں کہ انفورسمنٹ نہیں ہے, بائی اسٹرکٹنس, سختی کے ساتھ آپ اس چیز کو نکلوا لیتے ہو کام کو باہر. ہمارے یہاں انفورسمنٹ بھی اس طرح سے نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا, انفورسمنٹ نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے آپ پینلائز کرتے ہیں, مثال آپ پینلائز کرنا شروع کر دیں کہ جو بندہ 3 دن لیٹ آئے گا 15 منٹ اس کی تنخواہ کٹیں گے, آپ دیکھیں خود بخود اکثر سیٹ ہو جائیں گے, ٹائم پہ آنا شروع ہو جائیں گے. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. یا تو آپ جو ہے نا وہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا ابو حمزہ شمالی میں, کہ خدا مجھے سختی سے با ادب نہ کرنا, یعنی ایک طریقہ سختی سے با ادب بنانے کا ہے نا, یہ طریقہ ہے کیونکہ آپ نے اپنا کام نکلوانا ہے, لیکن اس شخص کے لیے طریقہ درست نہیں ہے, اس کے اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے. اس کے اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کا سیلف موٹیویٹڈ ہونا ضروری ہے کہ مجھے اگر 9 بجے جانا ہے تو میں 9:05 پہلے ہی پہنچ جاؤں نا, کیوں میں لیٹ ہو جاؤں, کیوں میں جا کر کے ٹریفک کا بہانہ کروں, کیوں میں جا کر کے دوسرے بہانہ کروں, کیوں نہ میں وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کروں, اپنی ذمہ داری ادا کرنے. یہ سیلف موٹیویشن اس وقت آتا ہے جب مقصد کلیئر ہوتا ہے, جب آبجیکٹیوز آپ کے کلیئر ہو جاتے ہیں, جب آپ کے گولز جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. اسی کی درس و تدریس چاہیے کہ مقاصد واضح ہو, اور وہ انگیزہ, جس کو فارسی میں انگیزہ یعنی ایک موٹیویشن, وہ اندر سے پیدا ہو. با انگیزہ انسان کبھی سست نہیں ہوگا, کبھی غیر ذمہ دار نہیں ہوگا, اس کے اندر ایک سیلف موٹیویشن ہوتا ہے, انگیزہ, بیٹھے گا ہی نہیں وہ. اور اس کا اسیسمنٹ آپ باہر نہ کریں, اس کا اسیسمنٹ اس کی فیملی سے جا کر کے کریں. وہ دیکھیں گھر میں بھی نہیں بیٹھے گا, وہ ہر وقت حاضر رہے گا کسی نہ کسی کام میں, کسی نہ کسی فعالیت میں, وہ ٹائم نہ ویسٹ کرے گا, وہ فضول ڈرامے نہیں دیکھے گا بیٹھ کر, فضول کلپوں کو نہیں دیکھے گا بیٹھ کر واٹس ایپ پر. اس کو پتہ ہے کہ میری ٹائم کی اہمیت کتنی, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, کہ وقت نکل رہا ہے, میرا ٹائم کم ہے میرے پاس. اور خاص کر کے اس دور میں جب اتنے پینڈیمک اور ایک کے بعد ایک مشکلات آتی جا رہی ہے, انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا, ابھی کچھ ہوتا ہے 2 ہفتے میں تمام. تو یہاں تو یہ چیز, اس کا ویژن اتنا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ میرے پاس تو ٹائم بہت کم بچا ہوا ہے, نہ جانے کیا ہو جائے گا, کس وقت کیا ہو سکتا ہے.
جتنا ہو سکتا ہے. یہ موٹیویشن جب پیدا ہوگا نا اندر, تب وہ سستی نکل جائے گی اس کے اندر سے. آگاہی نہیں ہے اسے. وہی جو بات اس کی ہوتی, کیا کہتے ہیں اس کو, کاؤنسلنگ کی, واعظ کی, واعظ, وہ آگاہی کہ مجھے کیوں کرنا ہے یہ کام, اور نہ کروں گا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہے. جب یہ فیکٹر کلیئر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سستی نکل جاتی ہے. اور اسے کلیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسپرچولی موٹیویٹڈ انسان بیسٹ موٹیویٹڈ ہوتا ہے. فائنینشلی موٹیویٹڈ انسان جو اجرت کے لیے کرتا ہے وہ تو کرتا ہے, لیکن جس دن اس کو محسوس ہوگا کہ یہ اجرت کم ہو گئی ہے, میری سیلری نہیں بڑھ رہی ہے میری, وہ سست ہو جائے گا, اپنی ذمہ داری میں بھی ڈھیلا پڑ جائے گا. میں کیوں کروں اتنا, مجھے تنخواہ اتنی ملتی ہے, جتنی تنخواہ ملتی ہے میں اتنا کام کروں گا. میں ایک بھی نام نہیں لیتا کہ ایک ادارے میں ہم نے اکثر پوچھتا رہتا ہوں میں ان سے کہ یہ آپ کا آؤٹ پٹ ٹھیک نہیں آتا ہے جو آپ کرتے ہو نا, تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہم نے تو امپلائیز اتنے کم تنخواہ میں رکھے, 50% ہم سیلری دیتے ہیں اپنے امپلائیز کو, باہر تو ان کو اس سے ڈبل ملتی, تو اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. آپ چاہے زیرو دیں, اگر اس میں ویلیوز ہیں تو وہ وہی کام کرے گا وداؤٹ سیلری بھی یا ود سیلری بھی. سیلری ذمہ داری پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی ہے, ذمہ داری سے لنک نہیں ہے کہ سیلری ملے گی اتنی تو میں اتنا کام کروں گا. یہ تو پھر فنکشنل ویلیوز ہیں اس کے اندر, یہ تو لیبر ہے, یہ انسان تو نہیں ہے پھر, یہ تو لیبر ہے. یہ تو پھر وہ گدھے کی طرح ہے, اس کو گھاس دیں گے تو وہ بوجھ اٹھا کر کے آگے پہنچے گا, بھوکا رکھیں گے تو وہ جائے گا ہی نہیں آگے. یہ اسپرچل ویلیوز, اسپرچل موٹیویشن, یہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تب وہ سستی باہر نکلتی ہے. اور یہ دعائیں اور یہ کلمات, قرآن کی آیتیں, یہ ائمہ علیہ السلام کے جو کلمات ہیں, نہج البلاغہ, یہ چیزیں بہت موٹیویٹ کرتی ہیں انسان کو. خاص کر کے صحیفہ سجادیہ تو ایک ٹریجر ہے, پورا ایک خزانہ ہے. اگر انسان کا رشتہ صحیفہ سجادیہ سے جڑ جائے نا, اتنا موٹیویشن ہے اس کے اندر ہر فرد کے لیے, اتنا موٹیویشن ہے ہر موضوع کے اوپر, اور اتنی کلیئرٹی ہے چیزوں پر, وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے اس سے. ہوتی اسی لیے, مثال رمضان کس لیے آتا ہے, یہی سیلف موٹیویشن انگیزہ پیدا کرنے کے لیے, حرکت میں لانے کے لیے انسان کو, کہ روٹین سے نکل کر ایک ڈفرینٹ روٹین میں آ جاتا ہے. وہ ایک چینج آتا ہے اس کے اندر, ایک ڈائنامک چینج آ جاتا ہے کہ اب حرام حلال جو تھا وہ حرام ہو گیا, اب اس کو اڈاپٹ کرنا ہے اس کے اوپر. یعنی اب اس کو پھرتی دکھانی ہے نا, صبح اٹھنا ہے, نہیں اٹھے گا تو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ, اب اس کو اٹھنا ہے صبح. یعنی یہ چیزیں, یہ اسپرچل موٹیویشن جو پیدا کرنا, تو یہ آگاہی سے, ان چیزوں سے بڑھتا ہے. سیلف ڈیولپمنٹ پہ دھیان دینے کی ہر ایک کو آپ کو ضرورت ہوتی ہے, چاہے ایک لمیٹڈ ٹائم ہونا, وہ آپ کو ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے لیے. یا صبح کی نماز کے ٹائم آدھا گھنٹہ 45 منٹ جو بھی یہ نکال لیا, یا بھی آپ مثال ماشاءاللہ دین القیم کے درس وغیرہ سٹارٹ کریں, تو یہ خود ایک اسی کا حصہ ہے جس سے موٹیویٹ ہو کر کے مقصد شناسی ہو جائے گی, اور پھر آگے بڑھ جائیں گے اس پر انشاءاللہ. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے نا, اگر اس کو آپ مینٹین کر پائیں تو. ہاں, کوشچن یہ ہے کہ وہ ڈیلی درس سننا اور پھر اس کے اوپر کرنا. یہی جو ڈیلی والی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ڈیلی موٹیویشن کیسے ہے؟ مثال ہے, دیکھیں آج میں نے کل کو ایک بات سوچی, ہماری سر منتھلی میٹنگ چل رہی تھی. مثال ہے سر, ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے تھے منتھلی میٹنگ میں, سارے بیٹھے تھے. پرسنلی 2-3 کے علاوہ نا, وی ڈنٹ ہیو آر پلان فار دا نیکسٹ منتھ. مطلب سر امپوز کر رہے تھے کہ یار یہ تمہارا پلان ہے, یہ کرو, ایسے کرو, نیکسٹ منتھ ان چیزوں کو ایسے کرو. مثال میرے سمے, مطلب آئی ڈنٹ ہیو مائی پلان فار دا نیکسٹ منتھ, کوئی پلاننگ نہیں تھی میرے پاس. اور میں مطلب میجورٹی ایسے ہی تھے کہ کچھ بھی نہیں پتا اگلے مہینے کیا کرنا ہے. ایک بندہ بیٹھ کے ہمیں بتائی جا رہا ہے یار ایسے کر لو, ایسے کر. وہ ہمارے اندر کیسے چیز پیدا ہو کہ وہ جو بات تو شاید وہ مقصد کی ہے, مگر وہ ڈیلی اس طرح کی سیلف موٹیویشن کیسے ہوگی, یار مجھے میرے پورے مہینے کا پلان پتہ ہے, یار یہ تو میں نے کرنا ہے, مجھے کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہ پڑے. اور وہ چیز ہم میں لیک کر رہی ہے, مطلب ہم سب میں وہ کریٹیوٹی بھی لیک کرتی ہے کہ ہم خود سے اپنے آپ کو پلان میں نہیں دے پا رہے. ایک تو سکلز ہے نا, کہ آپ کے اندر ایک سکل لیک کرتی ہے پلاننگ کی, وہ ایک اور موضوع ہے کہ وہ تو ایک سکلز ڈیولپمنٹ ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میرے اندر وہ سکلز لیکنگ ہے. پھر تو وہ سکلز ٹریننگ چاہیے.
لیکن ایک چیز ہے میں کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر رہا ہوں, وہ یہاں لیک آف موٹیویشن ہے, یہاں پر موٹیویشن کی کمی ہے. ایوری ڈے کیسے کریٹ وہ ایوری ڈے یو آر ان اے ڈفرنٹ موڈ. دیکھیں یہ نماز کے فلسفے میں اور حکمت میں تو ایک یہی ہے نا کہ نماز آپ کو عبودیت کے لیے ہر دن موٹیویٹ کر کے رکھتی ہے نا. اگر نماز نہ ہو تو عبودیت چھوڑ دے گا انسان, بندگی چھوڑ دے گا. اور بندگی صرف یہ تو نہیں ہے, نماز بندگی نہیں ہے, نماز بندگی کا مینس ہے, اظہار ہے اور ذریعہ ہے بندگی کا کرنے کا. اسی طرح سے یہی جو آپ کے پاس اسپرچل ایسیٹس ہیں آپ کے پاس, یہی موٹیویشن کا ذریعہ بنتے ہیں نا. مثال قرآن, مثال علامہ اقبال کو کس نے موٹیویٹ کیا؟ قرآن نے موٹیویٹ کیا. قرآن نے موٹیویٹ کیا نا علامہ اقبال کو. اسی طرح سے موٹیویٹ ہوتا ہے انسان. کتنے صحابہ تھے جن کو, اصحاب تھے, ائمہ علیہ السلام کے اقوال, ان کی بیانات موٹیویٹ کر دیتے تھے. تو یہ صحیح ہے. مالک اشتر کو کس نے موٹیویٹ کیا؟ امیر المومنین کے بیانات, امیر المومنین کے کلمات, سیرت امیر المومنین نے موٹیویٹ کیا. کیونکہ ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں, اس لیے یہ مسئلہ ہے ہمارے لیے. اگر کنیکٹ ہو جائیں, مثال ابھی یہی آپ آغا صاحب درس دیتے ہیں جمعہ کی, یہ جمعہ کا خطبہ ہے, خود موٹیویشن ہے. اگر دقت سے غور سے اس کو سنیں اس کے اوپر تو خود ایک موٹیویشن ہے نا, ایک انرجی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. اسی سے آتا ہے موٹیویشن پھر. لیکن یہ اور ایک عجیب سی آپ کی نا حالت ہو جاتی ہے, وہ بیان نہیں کی جا سکتی. جب انسان شناسی آپ سنتے ہیں نا تو وہ ایک بہت سارے راز کھل جاتے ہیں آپ کے سامنے نا, چیزوں کو دیکھنے کا اینگل ہی بدل جاتا ہے آپ کو. بالکل سارے انسان ڈفرنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھنے کا جب تک لائف کا پرسیپشن نہیں چینج ہوگا نا, ڈائریکشن نہیں چینج ہوگا. سر ایک یہ بھی اسٹیٹ ہوتی ہے کہ یو نو کہ یو آر بینگ لیزی, مطلب آپ کو احساس ہے بٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار اٹ. ایسے میں کیا کریں, مطلب اس کو احساس ہے مگر وہ کر ہی نہیں پا رہا, مطلب دیر از سم تھنگ لیکنگ. انرجی لیول, ہاں انرجی لیول کہہ رہے نہیں ہے, مطلب ارادہ ہے, کرنا بھی چاہتا ہے مگر وہ امپرووائز ہی نہیں کر پا رہا, کر ہی نہیں پا رہا. مطلب شاید کہیں مائنڈ کہیں پھنسا ہوا ہے یا کچھ اور ہے پرابلم. ارادے سے عمل تک آنے کا ایک پروسیس ہے نا. ارادہ کیسے ہوتا ہے؟ ارادہ آگاہی سے بنتا ہے. ایک آبجیکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, اس آبجیکٹ آف انٹرسٹ کے اندر آگاہی پیدا ہوتی ہے, آگاہی سے وہ آبجیکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے. آپ ارادہ کرتا ہے انسان اس کو حاصل کرنے کا, اس کے بعد وہ ارادہ شوق میں تبدیل ہوتا ہے, شوق کے بعد وہ رغبت میں تبدیل ہوتا ہے, یعنی ایکسٹریم پہ پہنچ جاتا ہے. جب وہ رغبت میں تبدیل ہوتا ہے تو وہاں پر عمل وجود میں آتا ہے. تو آپ ارادہ تو آپ نے کر لیا لیکن ابھی شوق نہیں, یہ ونڈو شاپنگ کی ہے نا آپ نے. یہ دیکھ لیا ہے میں نے, یہ شوز بڑے اچھے ہیں اندر سے, اندر گئے نہیں ہیں آپ, شوق نہیں پیدا ہو کہ اندر جا کے تو دیکھوں. ابھی جیب خالی ہے لیکن پھر بھی اندر تو جب دیکھوں تو صحیح, کہیں نہ کہیں کچھ اچھا لگ رہا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ جگاڑ لگاتے ہیں, لے لیں گے کسی طرح سے, کوئی نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. تو وہ نہیں پیدا ہوا ہے نا, شوق اور وہ رغبت کے مرحلے تک نہیں پہنچا انسان. وہاں پہنچے گا تو پھر خود بخود موٹیویٹ ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ, درود پڑھے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم